ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما بلا تأخير فضيلة الشيخ دكتور سمير الزبيري صاحب حفظ الله تعالى سنة الترسم وتشريف ने आज डॉक्टर साहब का जो मौजू है वो है मुहद्दिसीन से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है। इस हवाले से इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब मुफस्सल इख्तिलाफ फरमाएंगे। नीचे ठहरो सही है बैठ लो मत शुक्रिया मुझे दे मैं कर लूँगा मीडिया में आता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. یہ بڑی مشہور حدیث ہے. تذکرہ محدثین سے پہلے برکت کے لیے میں حدیث پڑھی ہے، کیونکہ حدیث بہت بابرکت چیز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بابرکت ہے. جیسا کہ امام ابن قیم، شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وَهَذَا مِن بَرَكَاتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اس لیے کہ محرم کے روزے سے تو 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، عاشوراء کے، اور وہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں تھا پہلے سے، بعد میں ہم نے اڈاپٹ کیا، اور اس کے بعد رمضان شریف آ گیا، پھر کوئی رکھے نہ رکھے چھٹی مل گئی. لیکن عرفات کا روزہ پچھلے سال کے بھی گناہ معاف اور اگلے کے بھی. تو ھذا من برکات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے. مطلب یہ کہ اللہ نے جو ان کو برکتیں دی ہیں، اور آپ کی رسالت، نبوت، آپ کی ذات سب برکت ہے. تو جب آپ بابرکت ہیں تو آپ کی گفتگو بھی تو بابرکت ہوگی نا. اس لیے جس مجلس میں احادیث ہوں گی وہاں برکت ہوگی. تو میں نے پہلے محدثین کا تذکرہ کرنے سے پہلے ایک حدیث پڑھی ہے کہ آپ اسلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت میں تو آگے پہنچا دو. حدیث نہیں کہا، حدیثیں تو آیتوں سے زیادہ ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ احادیث بھی وہی سمجھے گا جو قرآن سمجھے گا. اور قرآن مجید صحابہ سب سے پہلے سیکھتے تھے، اس لیے سب محدثین حافظ تھے، قرآن کے حافظ تھے. اب ہم تو، ہمارا حال ہی کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، کچھ یاد ہی نہیں ہوتا ہمیں. ان کو جو لاکھوں حدیثیں یاد ہوتی تھی، ان کی نظروں میں حیا تھی. تو جوانوں کے لیے محدثین کے تذکرے میں پہلا پیغام یہ ہے کہ ہماری نظریں صاف ہوں گی تو دماغ ٹھیک ہوگا. اب میں یاد کرتا ہوں، اس عمر میں مجھے یاد ہی نہیں ہوتا کچھ، اس لیے کہ ہماری نظریں خراب ہیں. اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. سوشل میڈیا نے ہمیں گندا کر دیا ہے، اور اس کے فوائد گنواتے ہیں ہم. یہ بھی سوشل میڈیا ہے، اس میں پتہ نہیں اس میں گناہ کتنے اور فائدے کتنے ہیں. سب کچھ ساتھ ساتھ ہے، لیکن ہماری نظریں بہت خراب ہو چکی ہیں. اور تو اور جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں گھروں میں، ان کو بھی لت پڑ گئی کئی چیزوں کی. تو جو والد جو کرے گا بیٹا بھی وہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو بھی رحم فرمائے ان پہ. تو آپ اسلام نے اس لیے آیت کہا تھا کہ سب سے پہلے قرآن ہے، کہ ایک آیت بھی ہو تو پہنچا دو. مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کی بات کو قرآن کی آیتوں جیسا سمجھتے تھے. جب آپ نے یہ فرمایا کہ ایک آیت بھی ہو آگے پہنچاؤ، اب یہ قرآن میں تو نہیں لکھا، حدیث میں ہے نا، تو صحابہ نے آگے پہنچایا. اس کا مطلب واضح یہ ہے کہ جیسا قرآن تھا ویسی وہ حدیث سمجھتے تھے. آج کا فتنہ ہے، آج کا یہ مستشرقین جو اورینٹلسٹ ہیں، ہم تو یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، ہمیں ان کی حرکتوں کا علم ہے کہ یہ کس قدر باریکی سے اٹیک کرتے اسلام پہ. بڑے اسکالرز، اور ان سے یورپ کے انگریزوں کے بڑے بڑے اسکالر سے متاثر کمزور عقیدے کے مسلمان، بڑے بڑے غامدی جیسے اور بہت سے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں فرق ہے، جبکہ صحابہ قرآن میں اور اپنے نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے. بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تو ارشاد بھی موجود ہے کہ ایک قرآن تم پڑھتے ہو اے صحابہ، اور دوسرا مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا قرآن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے یہ مقدمہ اپنے بچوں اور اولادوں کے ذہن میں ڈالیں کہ قرآن میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ فرمان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ہم کیوں اس میں فرق کریں جب اللہ کہتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کریم کو مان لیا اس نے مجھے مان لیا، ڈائریکٹ مجھ تک پہنچ گیا. میرے اور تمہارے درمیان میں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو ان کو نہیں مانے گا میں اس کو نہیں مانوں گا. اور اس لیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سب سے پہلے مقام مصطفیٰ. اور جو جتنے محدثین ہیں ہم ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان کا سارا عمل، ساری کاوش، ساری سٹرگل، جد و جہد اور جستجو، اور سارے سفر اور زندگی اور موت سب اللہ کے نبی کی محبت پہ قربان ہوئے. اگر ان کو نبی علیہ السلام سے محبت نہ ہوتی تو اپنا گھر بار چھوڑ کے سفر کیوں کرتے؟ ہزاروں کلومیٹر پیدل یا اونٹنی پہ سوار ہو کے کیوں جاتے؟
بر اعظم کا راز کیوں کرتے؟ سردیوں اور گرمیوں میں کئی فوت ہو گئے، کئی کو محدثین کو ڈاکوؤں نے شہید کر دیا، کچھ کا مال لوٹ لیا، کچھ کی کتابیں جلا دیں، فلسفیوں نے اور گمراہوں نے ان کی کتابوں کو جلا کے راکھ کر دیا، اور پھر نکل پڑتے تھے دوبارہ لکھنے کے لیے۔ کتاب لکھی ہوئی ضائع ہو جائے اس کو دوبارہ لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اسی کتاب کو دوبارہ لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی کتابیں جلا دی، ان کے گھروں کو آگ لگا دی، کئیوں کے بچے مار دیے، کچھ لوگوں کو الزام لگا کے بادشاہوں میں ان کی شکایتیں کر کے ان کو مروا دیا، حتیٰ کہ امام بخاری کی وفات میں بھی انہی لوگوں کا ہاتھ ہے جو تعصب کرتے تھے کہ بخاری اپنی کتاب میں ایسے ایسے باب کیوں باندھ گئے ہیں کہ ہمارے تو مذہب کی چھٹی ہو گئی ہے۔ بھائی مذہب نہیں چھوڑا، مذہب اور متعصب نہیں چھوڑا، اپنا مسلک نہیں چھوڑا، اور سچوں پہ تہمت لگا دی کہ یہ کہتا ہے قرآن مخلوق ہے، جبکہ امام بخاری نے صرف یہ کہا تھا کہ بھائی جو سیاہی سے ہم لکھتے ہیں وہ پانی سے بنتی ہے، اور جس کاغذ پہ لکھتے ہیں وہ بھی درختوں سے بنتا ہے، تو یہ مخلوق ہوتا ہے، جو لکھا ہوا ہے جو پڑھتے ہیں وہ مخلوق نہیں ہوتا، وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کہہ دیا امام بخاری نے کسی مجلس میں، حاسدوں نے وہ بات پکڑ لی۔ تبھی تو امام مسلم جب بخارا گئے تھے، بخاری کے بعد فوراً جن کا نام آتا ہے وہ حضرت امام مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ ہیں۔ سب ائمہ تیسری صدی میں اللہ نے پورے کر کے مکمل کر دیے، تیسری چوتھی صدی میں سب یہ حدیث کا علم مکمل ہو گیا، اور وہ گئے اپنے استاد سے ملنے، ان کو استاد بنایا اور کہا دعنی اقبل رجلیک، مجھے اجازت دیجیے میں آپ کی قدم بوسی کروں، آپ کے قدموں کو چوم لوں۔ قدم چومنا اور ہاتھ چومنا جائز ہے، کبھی اپنے ماں باپ کے قدم چوم سکتے ہیں آپ، اور جو استاد ہوتے ہیں شاگرد ہوتے ہیں اپنے استادوں کو بعض اوقات ماں باپ سے بھی بلند سمجھتے ہوتے ہیں، جن کو قدر ہے ان کو پتہ ہے۔ انہوں نے کہا دعنی اقبل رجلیک، امام مسلم نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کے قدم چوم لوں کہ آپ انت استاد الاستاذین، استادوں کے استاد ہیں، وسند المحدثین، اور کائنات میں اس وقت جتنے محدثین ہیں وہ آپ کے ہی ذریعے ان کی سند پہنچتی ہے، آپ سب کے سردار ہیں۔ اور پھر ایک جملہ اور بھی کہا تھا کہ آپ سے جو مخالفت کرے گا وہ حاسد ہوگا یا بے انصاف ہوگا، سچ کہنے والا آپ کے مد مقابل کھڑا نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری نے حضرت امام مالک کو قدم بوسی نہیں کرنے دی اور شاید ہاتھ چومنے دیے، کیونکہ یہ ان کی تواضع تھی۔ اس لیے کہ امام بخاری میں یہ تواضع کیوں تھی؟ استادوں کی وجہ سے۔ آج میں آپ کو پیغام دوں کہ ہمارے نبی علیہ السلام سے لے کر سب محدثین تک کوئی بھی استاد کے بغیر نہیں تھا۔ کتابیں پڑھ پڑھ کے یا انجینئرنگ پڑھ کے لوگوں کو فتوے نہیں دیتے تھے، یوٹیوب پہ آ کے گمراہیاں نہیں نکالتے تھے بڑے ائمہ کی، وہ استادوں سے پڑھتے تھے۔ اس لیے حضرت امام مسلم پہ وہی اثر ہوا جو ان کے شیخ بخاری کا تھا، اور حضرت امام بخاری میں تواضع کیوں تھی؟ ان کے استاد دنیا جہان کے محدثین کے امام المحدثین حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کے بارے میں ائمہ نے یہ کہا کہ نصر اللہ الاسلام برجلین، دو بندے ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو سپورٹ کی ہے، عزت دی ہے۔ اعز اللہ الاسلام باثنین، تاریخ اسلام میں دو بندے ایسے گزرے ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو جو سپورٹ ملی ہے باقی صدیوں میں ویسی سپورٹ نہیں ملی۔ ابی بکر یوم الردہ، حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے جس دن لوگ مرتد ہو گئے، بدو جو ہے وہ دین چھوڑ کے نکل گئے اور مد مقابل آ گئے، اور مسیلمہ کذاب نے چڑھائی کر دی اور مسلمانوں کی حالت غیر ہو گئی۔ پیغمبر اسلام کو وفات دیکھ کے پریشان ہو گئی، کبھی نبی کو فوت ہوتے عرب لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، 600 سال تک تو پیغمبر کوئی آیا نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صحیح روایات کے مطابق کوئی نبی کسی کا ہم نام نہیں جانتے جو عیسیٰ اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں ہو۔ پھر وہ ان کو دیر ہو گئی دفن کرنے میں، انہوں نے کبھی کسی نبی کو دفن کیا ہی نہیں تھا، پھر انہوں نے کبھی کسی نبی کو غسل دیا ہی نہیں تھا، کیسے وہ لباس اتار دیتے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے لباس کو تبدیل کر دے؟ ایسے برسبیل تذکرہ ذکر کر دوں کہ یہ جو گمراہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر بھی تھے، اب ثقیفہ بنی سعدہ میں وہ اپنی خلافت کے پیچھے لڑتا رہا اور نبی کی میت پڑی رہی 2.5 دن۔ ان بدبختوں کو علم نہیں ہے کہ پہلے دن تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ پیغمبر اسلام فوت ہو گئی ہیں، زندہ ہے، اور شام ہو گئی، اور اس کے بعد پھر یہ سوچا کہ اب ہم ان کو کیا کریں، غسل کیسے دیں؟ صبح تک انتظار کیا تو سب کو
ایک تھوڑی سی اللہ نے نیند طاری کر دی، اونگ طاری کر دی اور سکون مل گیا. اور حضرت ابوبکر صدیق نے ہی پھر کہا کہ بھائی پیغمبر جہاں پہ فوت ہوتے ہیں وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے. اس ایک حدیث کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں آرام فرما رہے ہیں. سیدہ عائشہ کے حجرہ کو اور گھر کو جو مقام ملا ہے وہ ایک حدیث کی وجہ سے ملا ہے. جس ایک ایک حدیث کی خاطر محدثین مہینے کا سفر کرتے تھے، پورا مہینہ پیدل اور اونٹنی پہ، جہازوں پہ نہیں، ایک حدیث کی وجہ سے. اور حضرت ابوبکر صدیق تو ان کی صداقت مشہور تھی. انہوں نے کہا میں نے پیغمبر علیہ السلام سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی جہاں فوت ہو وہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے جس زمین پہ ان کو فوت کرنا ہے وہیں پہ دفن ہوں گے، ہلانا نہیں وہاں سے. پھر انہوں نے کہا کہ نبی کے لباس کو نہیں اتارا جاتا، اسی طرح غسل دیں گے. پیغمبر جتنا بابرکت ہے ان کا لباس بھی ویسا ہی ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ یہ ناخن بھی لوگ سنبھال لیتے تھے، آپ کے منہ مبارک بھی سنبھال لیتے تھے، آپ کے چہرے کا جو قطروں کا پانی ہے اور پسینے کا پانی وہ بھی سنبھال لیتے تھے. اگر پسینہ بابرکت ہے، بال بابرکت ہے، تو آپ کا لباس بھی تو بابرکت ہوگا. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جب زینب رضی اللہ عنہ فوت ہوئی، آپ کی سب سے بڑی بیٹی، 3 بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے دفنائیں اور 3 بیٹے اپنے ہاتھوں سے دفنائے. اتنا صبر. اس وقت آپ دہلیز پہ بیٹھے رہے اور آپ نے ام عطیہ الانصاریہ، بڑی مشہور صحابیہ ہیں، سنت کے بارے میں ان کا بڑا علم ہے. عید کی نماز کی حدیث انہی سے ہے کہ سب عورتوں کو بعد عیدگاہ میں لے جاؤ. وہ ام عطیہ الانصاریہ جہاد کرنے والی عورت تھی اور انہوں نے مرہم پٹی بھی کرتی تھی. انہوں نے غسل دیا. آپ نے فرمایا 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ میری بیٹی کو غسل دینا، اور میں دروازے کے پاس ہی بیٹھا ہوں، تم غسل دے دو. اور پھر اس کے بعد جب 7ویں دفعہ یا آخری دفعہ غسل دو، اغسلنھا بالسدر، بیری کے پتوں سے میری بیٹی کو غسل دینا، اور پھر خوشبو لگا دینا اور بالوں کے 3 حصے کر لینا. اور 3 کپڑے مردوں کے ہیں اور میری بیٹی کو، عورتوں کے 5 کپڑے ہوتے ہیں، کیونکہ مرتے وقت بھی عورت کے پردے میں مرد کے پردے میں فرق ہوتا ہے. اور آپ علیہ السلام اس کو رو بھی رہے تھے، یہ نہیں کہ بس بیٹھے تھے اور دل کو کچھ نہیں ہو رہا تھا. بڑی بیٹی وہی جو آپ کی سنت کی خاطر شہید ہوئی، پیٹ میں بچہ تھا، کسی نے اونٹ سے گرا دیا، وہ بھی بچہ بھی گیا اور وہ خود بھی چند دنوں بعد فوت ہو گئی بلیڈنگ سے. اور آپ نے فرمایا ان ابنتی ہذہ، یہ جو میری لخت جگر ہے زینب، تحملت للاسلامی، اس نے اسلام کی خاطر وہ مشقتیں جیلی ہیں جو میری کسی اور بیٹی نے نہیں جیلی. فاطمہ بھی تو موجود ہیں، ان جیسا تو کوئی بھی نہیں، ان کے تو بڑے مقام ہیں، لیکن حضرت زینب کا بھی تو مقام ہے. وہ سب سے بڑی بیٹی تھی، نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی بیٹی. اور اس کے بعد جب انہوں نے غسل دے دیا، تیاری ہو گئی، تو اپنا تہمد اتارا نبی علیہ السلام نے، پیغمبر کے لباس کی برکت. تہمد اتار کے ان کو دے دیا، کہا کہ اس میں اس کو لپیٹ دو. ایک کپڑا پہلے موجود تھا اور دوسرا یہ لپیٹ. اور نبی علیہ السلام کا لباس جہاں ہو وہاں جہنم کی آگ اور نبی کا لباس جمع نہیں ہو سکتا. تبھی تو عبداللہ ابن ابی کو وہ قمیض پہنا دی نبی پاک نے. اور محدثین نے اس کا بھی جواب دیا کہ اللہ کے نبی نے اس کو پہنانی نہیں تھی منافق کو، لیکن آپ چونکہ کہتے تھے کلمہ پڑھتا تو میں مانتا ہوں یہ کلمہ پڑھتا، میں کسی کو منافق نہیں کہتا. ٹھیک ہے، اللہ اس کا حساب لے لے گا، یہ کلمہ پڑھتا، نمازیں پڑھتا، بس اللہ اس کا حساب لے لے گا. اس نے چونکہ میرے چچا کو ہجرت کے وقت جب وہ مدینہ آئے تو عرب کے سردار تھے عباس، ان کو اپنا کرتا اتار کے پہنا دیا تھا. مدینہ میں یہ سردار تھا عبداللہ ابن ابی منافق، اس کا اثر رسوخ تھا، امیر مالدار آدمی تھا، چودھری تھا. اس نے حضرت عباس کو ویلکم کیا اور کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب دیکھا کہ پاور آ گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حضرت عباس پہلے پہنچے، ان کو کرتا پہنا دیا. نبی علیہ السلام نے جاتے جاتے اپنے چچا کا احسان بھی اتار دیا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں نے سب کے احسان چکا دیے ہیں، میں ابو بکر صدیق کا احسان میں نہیں چکا سکتا. تو محدثین وہ ہیں جو نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ان سے محبت ہے. اور امام بخاری کتنی دیر حضرت امام احمد بن حنبل سے سبق حاصل کرتے رہے، پڑھتے رہے. اور یہی بات ہے کہ دونوں نے بہت سفر کیے ہیں. امام بخاری نے 16,800 کلومیٹر پیدل اور اونٹنی پہ سفر کیا، جہازوں پہ نہیں. اللہ کے نبی کی سچی حدیثوں کو جمع کرنے میں 6 لاکھ روایتیں جمع کی، جھوٹی اور سچی اور ضعیف اور صحیح اور درمیانی سب ملا کے، بیمار اور صحیح سب قسم کی روایتیں دماغ میں ایک دفعہ زندگی میں پڑھتے تھے، دوبارہ یاد نہیں کرنا پڑتا تھا. اور ویسے بھی یتیم تھے بچپن میں، جب 3 سال کے تھے ابا فوت ہو گئے تھے. اور ابا اتنے نیک تھے، انہوں نے کہا میں مر رہا ہوں اس وقت، لوگوں سے کہا میرے دوستو میرے سارے مال میں 1 درہم بھی شبہ کا نہیں ہے. میں مشائخ موجود ہیں، لمبی گفتگو نہیں کروں گا، یہ مناسب نہیں ہے، بہت مختصر گفتگو کروں گا.
انہوں نے کہا ایک درہم بھی میرا شبے کا مال نہیں، حرام تو دور کی بات، حرام سے پال کے امام بخاری پیدا نہیں ہوتے، حرام کی کمائی سے محمد بن قاسم نہیں نکلتا، حرام کھلا کے صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتے، حرام کے نتیجے سے حرام کا جسم پلتا ہے، فالنار احق بہ، جس کے لیے جہنم کی آگ زیادہ سوٹ کرتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ اس لیے امام بخاری کو انہوں نے لاکھوں ریال دیے، لاکھوں ڈالر دیے تھے، لاکھوں ڈالر بنتے ہیں، اور بھیج دیا تھا گھر سے، جاؤ بیٹا علم حاصل کرو۔ جب ان کی ماں نے ان کو دیے تھے اپنے ابا، ان کے خاوند کے نفقے میں سے، تو والدہ نے دیکھا تھا کہ بیٹا تو بہت بڑا امام بنے گا اور نیک بنے گا اور بغداد جائے گا، بخارا سے سارا علم بغداد میں تھا، اس وقت مدینہ سے علم بغداد جا چکا تھا، علم ٹریول کرتا جاتا ہے۔ یاد رکھے محدثین نے فرمایا العلم نقال، علم کی کوئی سرزمین نہیں ہوتی، اگرچہ قیامت کے قریب مدینہ میں واپس چلا جائے گا، لیکن یہ اب ٹریول کرتا رہتا ہے۔ تو اس میں علماء نے آج کل یہ کہا ہے کہ پہلے مدینہ میں تھا، پھر امام بخاری اور احمد بن حنبل کے دور میں، ترمذی نسائی ان سب کے دور میں بغداد چلا گیا، عروس البلاد بن گیا وہ، اور وہ مرکز بن کر بغداد سے جو علم نکلا کہیں سے نہیں نکلا، کیونکہ سب سے بڑے امام وہیں تھے احمد بن حنبل، اور شافعی بھی وہیں جا کے ان کی تلمذ اختیار کیا تھا امام، بلکہ ان کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل، انہی سے ملے تھے وہاں پہ شافعی سے بغداد میں، وہاں سے قصب فیض کیا تھا، ان کے شاگرد احمد بن حنبل۔ اور اس کے بعد یہ علم گیا بر صغیر میں، چلتا چلتا بر صغیر اندلس میں گیا، اندلس سے بر صغیر میں، اور 20ویں صدی یہاں بھی بند ہو گئی، ہندوستان اور بر صغیر سے علم رخصت ہوا، اور 21ویں صدی میں اب یہ یورپ میں داخل ہو چکا ہے۔ اب انگریز ہم سے زیادہ اسٹڈی کر رہے ہیں، مسلمان، اور اللہ کے فضل سے اب یورپ میں اسلام غالب آئے گا اللہ کے فضل سے۔ اس لیے اسٹڈی کیا کرو، نوجوان سے سنا نہ کرو باتیں، کچھ پڑھا بھی کرو۔ اس لیے امام بخاری نے جو اتنا سفر کیا ہے، اندلس گئے، سمندر پار کیا اور تہمتیں برداشت کی، مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے بخاری شریف شروع کی، اور مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس آخری حدیث لکھی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور 16 سالوں میں ہی یہ چیز مکمل کی، 16 سالوں میں۔ اور ان کے شاگرد امام مسلم، انہوں نے اتنے سفر کیے جتنے امام بخاری نے کی، یا اس سے بھی زیادہ، اور انہوں نے تو بہت دور تک مار کی ہے، سمندر کا سفر بھی بہت کیا ہے، اور اس میں 15 سال لگے صحیح مسلم لکھنے میں 3 لاکھ حدیثوں میں سے۔ اور امام بخاری کو استادوں کا ایک جملہ کام آیا جو اپنے شاگردوں کو تھوڑے تھوڑے جملے دینے چاہیے، شاگردوں کو تھوڑی محبت دینی چاہیے، ہر وقت ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اسحاق ابن راہوے۔ اب آپ پوچھیں گے اسحاق بن راہوے کون ہے؟ جن کو چوروں نے اٹھا لیا تھا، بچے کو بڑے خوبصورت تھے، چور اٹھا کے لے گئے، اور چور اٹھا کے لے گئے، رستے میں پڑا ہوا تھا۔ راہوے کا مطلب ہے الذی وجد فی الطریق، دیٹ واز فاؤنڈ ان دا وے، جو رستے میں پڑا ہوا بے یارو مددگار رو رہا تھا، اس کو پکڑ لیا۔ اللہ جس کو کسی مقام پہ پہنچانا چاہے اس کے لیے، شیخ ابن عثیمین نے کہا ہے کہ اللہ جب کسی کو کسی مقام پہ پہنچانا، نوٹ کر لیں جملہ آج کا خلاصہ، اللہ پاک جس کو کسی مقام پہ پہنچانا چاہے اس کے رستے بھی خود متعین کرتا ہے، اور اس کی دلی حضرت یونس علیہ السلام ہے، وہاں چلے گئے جہاں سے بچ کے کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ سائنس کے عظیم دور میں بھی جتنی بڑی مشینیں ساتھ لے جائیں، اگر مچھلی نے آپ کو اچک لیا تو آپ واپس صحیح سلامت واپس نہیں آ سکتے، اس کے گلے میں اتنے دانت ہیں کہ وہیں آپ پیس کے رکھ دیے جائیں گے، اور اس کے گرمی پیٹ کی اتنی ہیٹ ہے کہ آپ پگھل کے پانی ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا اس کو نگلنا ہے، اس کو چبانا نہیں ہے، دانت کا ایک تراشا بھی لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ کائنات کی کوئی چیز کی بھی رب کی مخالفت نہیں کرتی، ورنہ مچھلی بھی جہنم میں جلتی، جس کے لیے جہنم بنی نہیں۔ سب کچھ ہوا، واپس آئے، اللہ نے بچا کے نبی بنایا، دوبارہ یہ نبی تھے، دوبارہ اپنی قوم میں بھیجا، 1 لاکھ سے زیادہ آبادی، بالکل قائم دان سب کچھ، اور وہ ہرنی کو بھیجا دودھ پلانے کے لیے، کدو کا پیڑ اگایا چھاؤں کے لیے، اور سورج سے بچایا، سب کچھ کر دیا۔ جب اللہ کسی مقام پہ پہنچاتا ہے تو کنویں میں پڑے ہوئے بندے کو بھی عزیز مصر بنا دیتا ہے۔ اس لیے یہ گھبرایا نہ کرو کہ میرا بچہ کیا بنے گا، یہ بنے گا وہ بنے گا، اس کو پہلے سارا قرآن پڑھاؤ، پھر اس کو ساری حدیثیں پڑھاؤ۔ کتنی حدیثیں ساری؟ میں تو اہل حدیث، میں نام نہیں لیتا تھا کسی بھی مسلک کا اپنے ممبر سے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا جی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم تو ہیں تو اہل حدیث، اور حدیث والے ہیں اس لیے کہ ہمیں حدیث سے محبت ہے، اور اس لیے بھی کہ ہماری جان تو جا سکتی ہے، ہم حدیث کے خلاف کوئی بات دعویٰ نہیں کر سکتے، عمل ہو خلاف ہو جاتا ہے غلطی سے، دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نہیں مانتے، یہ نہیں ہو سکتا اللہ کے فضل سے۔ گیا گزرا بھی اہل حدیث کبھی بھی اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف کھڑے ہونے کی جرت نہیں کر سکتا، مر تو سکتا ہے، یہ میرا گمان ہے آپ بھائیوں کے بارے میں۔
اللہ کرے سچا ہو. دیکھو کتنے آپ پکے اہل حدیث ہیں. شکوہ ہے آپ سے. الحمدللہ میں نے سیاستہ کئی سال پہلے خود ہی پڑھ لی تھی ساری. نہ کبھی کسی نے مجھے کہا تھا پڑھو، نہ کوئی سمجھانے والا تھا، نہ کوئی. اللہ کا فضل تھا، والدہ کی دعائیں تھیں، ساری پڑھ لی تھی. پھر کئی دفعہ اس کو پڑھا. اب ایک شوق ہے کہ مسند احمد ابن حنبل ساری پڑھوں. اللہ تعالیٰ نے عربی زبان سیکھنے کی طرف لگا دیا. جب میں نے عربی سیکھی عرب لوگوں سے تو جتنی مشقتیں مجھے کسی چیز کے پڑھنے میں تھی وہ ساری زیرو ہو گئی. اللہ کے فضل سے وہ ساری کتابیں ہم خود پڑھ لیتے ہیں. کتنے تم اہل حدیث ہو جن کے بچوں کو فل عربی آتی ہے؟ کوئی ایک امام بتاؤ جس کی عربی کمزور ہو. اور یاد رکھنا یہ بات، بلسان عربی مبین. بس تھوڑے منٹ اور بولوں گا کہ قرآن لسان عربی مبین میں ہے، جو سمجھ آتی ہے، مشکل عربی نہیں ہے، عربی مبین ہے، صاف واضح، جس میں ایمبیگوٹی نہیں ہوتی، ابہام نہیں ہوتا، کلیئرٹی ہوتی ہے. قرآن عربی ہے نا، بلسان عربی مبین. قرآن عربی ہے، رسول عربی، اور آپ کی حدیث بھی ساری عربی ہے. تو جس کو بھی آپ نے جھوٹا پکڑنا ہو وہ اسی زبان میں مار کھائے گا. وہ صحیح عبارت نہیں پڑھ سکتے جو محدثین کی غلطیاں نکالتے ہیں. کیوں میرے بھائیوں، میری بہنوں؟ اس لیے کہ جس کو حدیث شریف سے چڑ ہو اللہ تعالیٰ اس کو نبی کی سنت سے ویسے دور کر دیتا ہے. اللہ اس کو پڑھنے ہی نہیں دیتا کیونکہ یہ برکت ہے. اور جس کو چڑ ہو جائے عقیدہ اہل سنت سے اور ائمہ کرام کی محبت سے، خدا کی قسم ہے اس کا خاتمہ بڑا برا ہوتا ہے. جو ائمہ کے خلاف ہو جاتا ہے اور محدثین کی غلطیاں نکالنے کے پیچھے لگ جاتا ہے اور ان کی لیے نیت بری رکھتا ہے، اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ والے جنہوں نے زندگیاں دے دی اللہ کے راستے میں، تو عربی زبان میں وہ مار کھاتے سارے. جتنے مرضی بڑے بڑے چینل چلا لیں، دعوے کر لیں، عربی صحیح نہیں پڑھ سکتے. اور محدثین انہوں نے غریب الحدیث پہ کتابیں لکھی ہیں. غریب الحدیث امام ابن کثیر نے لکھی ہے، اندازہ کریں جو مفسر. اور امام ابن کثیر کے بارے میں ایک جملہ کہہ دوں کہ وہ امام شیخ الاسلام، یہ 8ویں صدی میں ہے، میں تو ابھی محدثین 3ری صدی میں بات کر رہا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ 728 ہجری میں فوت ہوئے اور شیخ الاسلام ابن قیم 751 ہجری میں فوت ہوئے. اور قریب قریب امام ذہبی ہیں، وہ امام ابن کثیر کے سسر ہیں امام ذہبی، میزان الاعتدال والے، اتنے بڑے امام مزی. اور امام ابن کثیر 2 سال، صرف 2 سال اپنی زندگی کے، جو کہتے ہیں میں 1 سال قرآن کا ڈپلوما کروں گا تو میری ایفیسی خراب ہو جائے گی. کیا حیثیت ہے ان ڈگریوں کی اللہ کی نظر میں؟ کوئی حیثیت نہیں اگر یہ دین کے لیے نہیں ہے. 1 سال قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے آپ کا فیوچر خراب ہو جائے گا. 2 سال قرآن پڑھے امام ابن کثیر نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے، آج ان سے بڑی تفسیر دنیا میں موجود نہیں ہے. مفسر بن کے نکلے ہیں مدرسہ ابن تیمیہ سے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مدرسے سے مفسر بن کے نکلے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ. دمشق کی شام کے علاقے کے، ابن قیم بھی شام کے علاقے کے، اور امام نووی شام کے علاقے کے، امام ابن تیمیہ بھی شام کے علاقے کے. وہی سرزمین جس کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت زمین کہا ہے. المختصر یہ عربی زبان سیکھیں. اب دوسرا میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ محدثین سے آپ کو محبت تو بہت ہے، ختم بخاری بھی آپ پڑھتے کرتے ہیں اور ہر سال بڑا ان کا نام روشن کرتے ہیں، اور امام بخاری سے آپ کو سب سے زیادہ پیار ہے، اگرچہ ان کے شاگرد ترمذی اور دیگر ائمہ سے بھی آپ کو محبت ہے. لیکن چونکہ امام بخاری جو ہیں وہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں اور ان جیسا کوئی محدث ہے نہیں، تو آپ کو سخت پیار ہے ان سے. تو یہ بتائیں کہ امام بخاری کی کوئی اسٹڈی بھی تھی کہ نہیں؟ یہ صرف سفر کرتے رہتے تھے. دنیا کی کوئی کتاب حدیث کی اس وقت موجود نہیں تھی جو بخاری نے پڑھی نہیں تھی. یہ پڑھنے سے ہوتا ہے، یہ صرف نام نہیں لگانا ہوتا کہ میرے مسجد کے بعد یہ نام لگا تو ہمارا کوئی سامنا نہیں کر سکتا. کل کسی کا مناظرہ کرو گے تو میں 1 منٹ میں ناک آؤٹ کر دے گا، اپنی ذہانت سے، چلاکی سے، مکاری سے، فلسفے سے، منطق سے آؤٹ کر کے رکھ دے گا، کیونکہ آپ پڑھتے ہی کوئی نہیں. اور اب اتنا ٹرینڈ چل گیا کہ ہم نے صبح روز ایک حدیث شیئر کرنی ہوتی ہے، وہ پڑھنے کی بھی کہتے ثواب ہوگا جتنے لوگوں کو پہنچے گا. جو پڑھنے کا ثواب ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو نبی پہلا لفظ لے کے آیا اقرأ کا، وہ ہم پڑھتے نہیں. سن لو، صحاح ستہ جس کو کہتے ہیں، کتب ستہ، بخاری، مسلم، آگے کیا ہے؟ چلو مجھے اس کی ترتیب بتا دو جو صحیح ترتیب ہے. بخاری، اگر تم نہیں بتاؤ گے تو میں پھر کوفہ والوں سے پوچھوں جا کے. بخاری، مسلم، ابو داؤد، کیونکہ ائمہ محدثین میں سے کسی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کے گھر میں ابو داؤد شریف پڑھی ہے، فی بیتہ نبی ینطق،
اس کے گھر میں محمد رسول اللہ بولتے ہیں، یعنی وہ بول رہے ہیں، وہ سمجھ لو کہ نبی پاک کو سن، اتنا بڑا مقام ہے ابو داؤد کا۔ اور سب سے مختصر کام انہوں نے کیا، اور ایک حدیث، ایک بات ان کے بارے میں ایسی بتا کے جاؤں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گے اور سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہوگی وہ بات امام ابو داؤد کے بارے میں۔ اور امام ابو داؤد کے بعد ترمذی صحت اور قوت کے حساب سے، پھر نسائی نون کی زبر سے، اور پھر ابن ماجہ، اور سب متقی لوگ تھے اور سب اللہ والے تھے، سب تیسری صدی چوتھی صدی میں ختم۔ امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، 6 کتابیں جو سب سے عظیم ہیں کہ 7ویں کوئی کتاب ان کے پائے گی نہیں مسند احمد کے علاوہ۔ ان ساری کتابوں میں دوستو 30,000 حدیثیں، 30,000 حدیثیں انسان ایک سال میں پڑھ سکتا ہے۔ یہ جو 30,000 میسج بھیجتے ہو واٹس ایپ پہ، یہ 30,000 حدیثیں ایک سال میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان 30,000 حدیثوں کو بھی ٹوٹل کرو تو 21,000 بنتی ہیں، 9,000 10,000 تو ویسے ہی ریپیٹڈ ہے۔ امام بخاری میں 72-75 حدیثیں، 7 to 75۔ امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے جامع الصحیح المختصر جو کتاب ہے، اس میں 7 to 75 حدیثیں ہیں نا، 7,275، کچھ اس سے زیادہ کم بھی کہتے ہیں۔ تو ٹوٹل اس کو اگر ریپیٹیشن نکال دیں تو 4,000 ہے، تو 4,000 حدیثیں پڑھنا کہ موت پڑ جائے گی۔ کتنی بیٹیاں تم نے جہیز دے کے بھیجی ہیں، اسے کہو بیٹی تمہاری منگنی ہو گئی ہے اور نکاح سے پہلے میں چاہتا ہوں تم بخاری شریف پڑھ کے جائے، تو نہ اس کی شرح پڑھ، صرف ترجمے سے ساری حدیثیں پڑھ لے۔ کل تمہیں کوئی گمراہ کرنا چاہے تو کسی کی گمراہی میں نہ آنا۔ جو بخاری پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ دن رات گزارتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں، میں نے جب بھی امام بخاری کی کتاب پڑھی ہے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ کے نبی سامنے چلتے پھرتے ہیں، سامنے۔ کاش کہ تم لوگوں کو عربی آتی ہو، کاش کہ آپ لوگوں کو عربی آتی ہے۔ المختصر، امام مسلم میں ایک خوبصورتی ایسی ہے جو بخاری میں بھی نہیں ہے۔ امام مسلم نے ابواب بندی اتنی خوبصورت کی ہے کہ ایک موضوع پہ ساری حدیثیں تمہیں ایک ہی جگہ مل جائیں گی۔ امام بخاری تو گھما دیتے ہیں بندے کو، تمہیں کتاب الزکوٰۃ کی حدیث جا کے وہ نکاح میں ملے گی، لباس کی حدیث نماز وہ کسوف جو ہوتی ہے اس میں ملے گی۔ کون سی کہ باغے آئے اللہ کے نبی اور کملی جو ہے وہ کندھوں سے گر گئی، تو یہ انہوں نے ذکر کیا کہ چادر لے کے نماز پڑھنا۔ اور امام بخاری نے ایک حدیث ایسی ذکر کی ہے جس میں جانگیے کا بھی ذکر ہے کہ اگر آپ 3/4 پہن کے نماز پڑھ لیں گے ماڈرن بچے، یہ حدیث بخاری میں موجود ہے کہ 3/4 سے بھی چھوٹا گھٹنے تک جو کچھا آتا ہے اس میں بھی نماز ہو جاتی، لیکن اگر آپ نے اوپر جبہ پہنا ہو، لمبی قمیص پہنی ہو اور نیچے بہت چھوٹا پاجامہ پہنا ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ یہ نہ کہنا کہ کیا پہنا ہوا ہے، اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امام بخاری نے، کیونکہ وہ فارسی تھے تو وہاں وہ لباس پہنا جاتا تھا، تو انہوں نے حدیث کے اندر سے وہ جو لباس پہنتے تھے وہ حدیث کے اندر سے اس کو تلاش کی، اور ایک حدیث کو انہوں نے 33 مقامات میں ذکر کر فرماتے ہیں کہ لوگوں میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے خواب میں بھی کچھ ابواب کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ انسان کا ویژن وہ ہوتا ہے جو خوابوں میں بھی اس کو سونے نہیں دیتا۔ انسان کا ویژن اور مشن وہ ہوتا ہے جو خوابوں میں بھی اس کو سونے نہیں دیتا۔ خواب بھی اس کو اسی کے آتے ہیں۔ کبھی راتوں کو 20 مرتبہ اٹھ کے امام بخاری چراغ جلاتے تھے بڑی مشکل سے پتھر سے، اور اس کے بعد پھر وہ جو فائدہ ان کے ذہن میں آتا تھا وہ لکھ دیتے تھے۔ اور اس کے بعد میں تھوڑا سا تذکرہ آپ کے دلوں کی نرمی کے لیے امام ابو داؤد کا مجھے یاد کروانا، بلکہ ابھی کہہ دیتا ہوں، اس کے بعد امام احمد بن حنبل کا کروں گا۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے 4 لاکھ حدیثیں جمع کی ہیں 40 برسوں میں، 40 سال سفر کیا انہوں نے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سفر کے بغیر کوئی محدث نہیں ہوتا تھا۔ آج کل جو کتابوں سے پڑھ کے بڑے پھرتے ہیں وہ کوئی استاد نہیں ہے۔ علمہ شدید القوا، استاد سے پڑھ کے بندہ کچھ بنتا ہے۔ معلم کتابوں سے نہیں، کتاب سے مطالعہ ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہے، علم ایک سسٹم ہے جو استادوں سے آتا ہے، اور یہی سند ہے۔ حدثنا عن فلان عن فلان، اس لیے عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا لولا الاسناد فی الدین، ہمارے دین میں یہ سند نہ ہوتی محدثین والی، لقال فی الاسلام من شاء ما شاء، اسلام میں جو اٹھتا جو مرضی کہہ دیتا سب اپنی مرضی کرتے۔ اب آپ کہتے سند پیش کرو۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں 4 لاکھ حدیثیں میں نے ہر قسم کی یاد کی ہیں، اور اس میں سے میں نے 40,000 حدیثیں وہ نکالی ہیں جس کے اندر ساری شریعت موجود ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اسلام سارا کتنا ہے، نبی پاک نے کتنی گفتگو کی ہے ٹوٹل ریپیٹیشن کے سوا،
تو 40,000 حدیثیں بنتی ہیں. اور اس میں سے بھی میں نے بہت سٹرونگ باتیں نکال کے سنن ابی داؤد میں 4,000 جمع کر دی. اس میں 4,000 حدیثیں. اور فرمایا کہ دین کا دار و مدار جن 4 حدیثوں پہ ہے وہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں. 40,000 کا خلاصہ 4,000 سنن ابی داؤد میں, اور 4,000 کا بھی خلاصہ 4 حدیثیں. اسلام ان سے کبھی باہر نہیں نکلتا. سب بچے یہ لکھ کے رکھ لیں اور اپنے گھروں میں لٹکا دیں کہ 4 حدیثوں پہ تم نے عمل کر لیا تو الحمدللہ تم اسلام کے اوپر کاربند ہو. کون سی ہیں؟ انما الاعمال بالنیات. یہ حدیث کنٹرولنگ اتھارٹی ہے اعمال القلوب کی. جتنے دل کے اعمال ہیں ان میں کوئی عمل بھی اس حدیث سے باہر نہیں ہو سکتا. جو دل کا عمل ہے وہ اللہ کے لیے جب خالص ہوگا تو تب قبول ہوگا, نیت. اور دوسری حدیث کہ من عمل عملا, حضرت عائشہ سے, لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں ہماری سٹیمپ نہیں ہے, عمل مہر نہیں پیغمبر اسلام کی, تو وہ ریجیکٹڈ ہے, ردی کی ٹوکری میں ہے. جتنا مرضی اچھا عمل نیت اچھی ہو, جب تک نبی علیہ السلام کی سنت نہ ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو یہ حدیث کنٹرولنگ اتھارٹی ہے ظاہری اعمال کی. جتنے ہم کام کرتے ہیں جو لوگوں کو نظر آتے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ, جو ہم عبادات کرتے ہیں اور جو ارکان اسلام ہیں, ان سب کو اس کے اندر سے گزرنا ہوگا کہ نبی پاک کی اسٹیمپ اس کے اوپر ہے کہ نہیں. تو آدھا دین تو یہ ہو گیا, اخلاص اور سنت. اور امام ابن حجر نے تو یہ فرما دیا کہ سارا ہی دین یہ ہے کہ آدھا دین انما الاعمال بالنیات ہے. ظاہری اعمال کے علاوہ جو باطنی اعمال ہے انما الاعمال بالنیات, آدھا یہ ہے کیونکہ نیت کے بغیر عمل نہیں ہوتا. اور جو باقی آدھا یہ ہے کہ جس نے ایسا عمل کیا جس میں نبی علیہ السلام کی سٹیمپ نہیں, وہ ردی ہے. تو ظاہری اعمال بھی پورے ہو گئے, اسلام یہاں مکمل ہو جاتا ہے. امام ابو داؤد کہتے ہیں تیسری حدیث یہ ہے, یہ بہت اہم حدیث ہے آج کے دور میں, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. مسلمان کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو اس کے کام کی چیز نہیں اس میں دخل اندازی نہ کرے. ادھر ساس بہو کے بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے, سسر جو ہے وہ تانے دے دے کے مار دیتا ہے, ایک عورت دوسری عورت کے گھر تک گھس جاتی ہے, بندوں کے موبائل دیکھنے لگ جاتے ہیں, کوئی فوٹو دکھا دے تو آگے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کوئی بھی گھر بچا نہیں ہے دخل اندازی سے. بھائی اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ تم اگر خوبصورت مسلمان ہو تو تمہاری خوبصورتی کی ایک نشانی ہے, وہ یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی, جو تمہاری ریلیونس نہیں ہے, جس میں تمہارا کوئی تعلق نہیں, سروکار نہیں ہے, اس کام کو چھوڑ دو. تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ کوئی چیز ہمارے کام کی ہے کہ نہیں؟ تو محدثین نے تو واضح کیا, انہوں نے کہا اگر تو کوئی دنیا کے نفع کی چیز ہے تو تمہارے کام کی ہے, اور اگر کوئی آخرت کے نفع کی چیز ہے وہ بھی تمہارے کام کی ہے. جس میں نہ دنیا کا نفع نہ آخرت کا, وہ بیکار چیز ہے. یہ مجھے بتاؤ کہ اگر ساس بہو کے موبائل تک پہنچ جائے, اس کے بیڈ روم تک پہنچ جائے, اس کی الماری تک پہنچ جائے, اور اس کے کیبن کو بھی کھول کے دیکھ لے, اس کی میک اپ کٹ کا بھی حساب رکھے جو اس نے اپنے خاوند کے لیے کرنا ہے, اور اس کے موبائل فون تک بھی چلی جائے, کہے یہ مجھے سارا حساب دو, اس میں دنیا آخرت کا کون سا نفع ہے؟ اور قیامت کے دن تو جاسوسی کا حساب دینا پڑے گا, ولا تجسسوا. اور اگر بہو جو ہے وہ مکاریاں کر کر کے ہر چیز اپنے خاوند کو غلط بتائے اپنی ساس اور سسر کے بارے میں, تو اس میں دنیا اور آخرت کا کون سا نفع ہے؟ چوتھی حدیث کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی بندہ مومن کامل نہ ہو سکے گا, چھوٹا موٹا مومن ہو جائے گا, بڑے والا مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. 4 حدیثوں میں 4 کنٹرولنگ اتھارٹیز ہیں. انما الاعمال بالنیات میں نیتیں اور دل کا سارا معاملہ کنٹرولڈ, اور جو نبی کی سنت کے بغیر عمل ہے وہ ضائع. سارے اعمال ظاہری کنٹرول, اور گھر اور پرسنل ریلیشنز کہاں کہ فضول باتوں کو چھوڑ دو, مداخلت بند کر دو, اور سوشل لائف معاملات زندگی کیسے سنوریں گے, جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. محدثین سے ہمیں اس لیے محبت ہے, محدثین سے ہمیں اس لیے محبت ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے امت کے فائدے کے لیے کیا ہے, اپنے لیے کچھ نہیں کیا. نہ انہوں نے جاب کی, نہ انہوں نے پیسہ لیا, نہ پراپرٹی بنائی, بلکہ وہ جہاں پیدا ہوئے وہاں اکثر فوت ہی نہیں ہوئے, باہر فوت ہوئے. اور آخر میں امام احمد بن حنبل کا تذکرہ سنیں, جب ان کے بیٹے نے کہا ابا جان 40,000 حدیثیں آپ نے مسند میں جمع کر دی, صالح بیٹے کا نام ہے, دوسرے کا نام عبداللہ, اور کنیت ابو عبداللہ تھی, 2 ہی بیٹے تھے. فرماتے ہیں وہ بھی محدث تھے کہ 40,000 حدیثیں آپ نے جمع کر دی, ماشاءاللہ اتنا بڑا کام کیا آپ نے, محنت کی. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا بیٹا یہ 40,000 حدیثیں جمع کرنا کوئی کام نہیں ہے, یہ تو ایک دن میں جمع ہو سکتی ہیں. جتنا حافظہ تھا ان کا
کیونکہ احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. کہتے ہیں میں نے مسند احمد جو میری مسند ہے، مسند کا مطلب ہوتا ہے حدیث کی وہ کتاب جس میں آپ اگر ابو بکر صدیق کی حدیثیں ساری لینا چاہیں تو ایک ہی جگہ پہ ملیں گی، ابو ہریرہ کی ایک ہی جگہ پہ ملیں گی، اس میں ابو ذر کی حدیثیں ایک ہی جگہ پہ ملیں گی. یہ تحقیق کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے کہ آپ کو حضرت عمر کی ساری حدیثیں مسند احمد میں ان کی مسند میں ملیں گی، پھر امہات المومنین کی مسند میں حضرت عائشہ کی ساری حدیثیں مل جائیں گی. کتنی مزے کی چیز ہے. کہتے ہیں بیٹا اس کتاب کو پورا کرنے سے پہلے طفت الدنیا مرتین، میں نے پوری دنیا کا سفر 2 دفعہ کیا ہے. پوری دنیا 5-6 بر اعظم کراس کیے ہیں اپنے قدموں پہ اور اونٹنی پہ اور گھوڑے پہ، اور سارا گھر کا نان و نفقہ بیچ کے سب سفر میں لگا کے میں نے اپنے استادوں سے 200-400 استادوں سے پڑھ کے پھر میں نے اس کتاب کو جمع کیا ہے. بیٹا یہ گھر میں بیٹھ کے علم حاصل نہیں ہوتا، یہ سارا کچھ اپنا بیچ کو. اور پھر اینڈ پہ کیا ہوا؟ اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے بڑی مصیبتیں نبیوں پہ، اور اس کے بعد جتنا ایمان ہے ان پہ. مامون رشید آیا اور مامون آیا اور معتصم آیا اور متوکل آیا، 3 عباسی خلفاء نے مارا ان کو، اور معتزلہ وزیر بن گئے. انہوں نے کہا قرآن مخلوق ہے. انہوں نے کہا اے امیر المومنین معتصم آپ ہمارے امیر المومنین ہیں. اگرچہ معتزلہ آپ کے کان بھرتے ہیں اور وہ اللہ کی صفتوں کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں قرآن اللہ کی مخلوق ہے. بھئی قرآن تو اللہ کا کلام ہے، تو اللہ اپنے کلام کو پیدا نہیں کرتا. کلام میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، صفات میں اور اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں ہوتا، تو اللہ کی صفات پیدا کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس لیے یہ ایسا نہیں. انہوں نے کہا کوڑے مارو اس کو. مانتا کیوں نہیں ہماری بات؟ ڈکٹیٹرشپ مار مار کے لہو لہان کر دیا. خوبصورت گورا بدن تھا ان کا، اتنا مارا لال ہو گیا، اور اس کے بعد بیڑیاں پہنا دی، اور اس کے بعد جو مارنے والا تھا اس کو ترس آ گیا. اس نے کہا اضربی بشدہ قطع اللہ یدک، اللہ تمہارا ہاتھ توڑے، شدت سے اس کو مارو. یہ میری امیر المومنین کی بات کیوں نہیں مانتا؟ امام احمد حنبل مار کھاتے رہے. اور یہ جو لوگوں کو حکومتیں گرانے کا شوق ہوتا ہے اور ہر وقت احتجاج، امام احمد حنبل کے لاکھوں شاگرد تھے، سب کھڑے تھے، رو رہے تھے. انہوں نے کہا میری وجہ سے ایک مسلمان بھی شہید نہیں ہونا چاہیے. تم سے زیادہ تیر اور تلوار اور فوج حکمران کے پاس موجود ہے، وہ تمہیں کچل کے رکھ دے گا. میں تو اپنی وجہ سے ایک بندہ بھی شہید نہیں کرواؤں گا. جیسے عثمان ابن عفان نے کہا تھا میں چلا جاؤں تو خیر ہے، نبی کے شہر میں خون نہیں بہانا چاہتا. تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ کے اسوے پہ عمل کر کے احمد بن حنبل مار کھاتے رہے. اور معتصم پھر آیا اور اس نے کہا یا ابا عبداللہ، میں آپ کی بیڑیاں اپنے ہاتھوں سے کھولوں گا بادشاہ ہو کے، اپنے ممبر سے اپنے تخت سے نیچے اتر کے. آپ کہیں کہ قرآن مخلوق ہے، اس میں آپ کا کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا یا امیر المومنین ائتنی بشیء من کتاب اللہ اقول بہ او من سنت رسول اللہ اقول بہ. کوئی کتاب اللہ سے، ہمارا جو مشن ہے، کتاب اللہ سے کوئی دلیل لے آؤ میں مان لوں گا، سنت رسول اللہ سے کوئی دلیل لے آؤ مان لوں گا. تو معتصم غضبناک ہو کے نیچے اترا اور کوڑا پکڑ کے اس نے اپنے ہاتھوں سے امام احمد ابن حنبل کی پشت پہ مارا. معتصم کی تاریخ میں ایک سیاہ دھبا جو کبھی دھل نہیں سکتا کہ اس نے دنیا جہان کے سب سے بڑے محدث کو خود اپنے ہاتھوں سے مارا اور خود بھی بری موت مرا تھا. اور مامون کی موت تو اس طرح ہوئی جو مرا پڑا تھا، ایک بڑا جنگلی چوہا آیا اور اس کی آنکھیں نکال کے لے گیا تھا. اس کی موت بھی ذلت سے ہوئی تھی. اور وہ امام احمد بن حنبل کو بیڑیوں میں ڈال کے اپنے بڑے محل میں شفٹ کر رہے تھے. جب امام راستے میں تھے تو پتہ چلا کہ مامون کی موت ہو چکی ہے، بڑی بری طریقے سے بیماری سے وہ مر گیا، کینسر ٹائپ بیماری سے. 2 گئے، پھر متوکل آیا اور پھر مار شروع ہو گئی، اور اتنا مارا کہ ہاتھی کو مارتے تو بھاگ جاتے. بس 1.5 منٹ میں ختم کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب جیل میں تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے، کسی نے کہا ابو عبداللہ آپ نے حفظ کب کیا؟ کہتے ہیں کہ میں حافظ نہیں تھا، میں تو حدیث کا علم حاصل کرنے نکلا تھا. تو مجھے یاد آیا کہ قرآن تو یاد کیا ہی نہیں، قرآن تو حفظ کرنا چاہیے. پہلے آتا تھا لیکن صحیح پورا نہیں آتا تھا. کہا کہ میں نے پھر دعا کی اللہم، جن کو حفظ نہ آتا ہو وہ دعا کریں اللہم من علی بحفظ القرآن، اے اللہ مجھ پہ اپنا فضل کر دے قرآن کے حفظ کے ذریعے. کہتے فما حفظتہ الا فی السلاسل، کہ میں نے سارا بیڑیوں میں اور جیل میں بیٹھ کے حفظ کیا ہے سارا قرآن. کتنی عمر میں؟ 50 کی عمر کے بعد. تو 50 کی عمر کے بعد بھی حفظ ہو جاتا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. حفظ ہو گیا. قرآن پڑھ رہے تھے تو بغداد کا ڈاکو ابو الحیثم
وہ بھی قید تھا. اس نے کہا اے ابو عبداللہ یہ تم کوڑے کھا رہے ہو کس وجہ سے کھا رہے ہو؟ کہا اللہ کے دین کے لیے. کہا یاد رکھو میں چور ہوں بغداد کا, مجھے مار مار کے یہ ہلاک کر دیتے ہیں لیکن میں نے کبھی اپنی چوری نہیں مانی, میں اتنا اسٹرانگ ہوں. لیکن افسوس ہے اگر اللہ کے دین سے تم کوڑوں کی وجہ سے پھر گئے, میں تو چوری سے نہیں کبھی پھرا. تو ابو عبداللہ جو ہے احمد بن حنبل وہ دعا کیا کرتے تھے رہائی کے بعد, جب زندہ رہے 1-2 سال زندہ رہے بیچارے, کوڑوں کے زخم سے فوت ہوئے. کہتے اللہم ارحم ابا الہیثم, اے اللہ ابو الہیثم کو بخش دے. تو ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں ابا جان ابو الہیثم کے لیے دعائیں کرتے آپ؟ کہا بیٹا یہ ڈاکو تھا بغداد کا, جب میری ہمت پست ہو رہی تھی تو جیل میں اس نے میری ہمت بنائی تھی, میں اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں. ڈاکوؤں اور چوروں کی مغفرت کی بھی بندہ دعا کر سکتا اگر وہ مسلمان ہو. تو ہم تو اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا نہیں کرتے جو ہمارا مخالف ہو جائے, یہ منافق ہے جی, تو ڈاکو اور چور سے بڑا تو نہیں ہے. تو کہتے ہیں اس کے بعد متوکل ہے اس نے مارا. پھر اللہ نے ہدایت دی متوکل باللہ کو, اور اس نے سمجھا کہ یہ کیا بدبختی ہے, ہمارے خاندان کے 2 بری موت مر گئے. اور کسی نے کہا کہ یہ تو بڑے ائمہ میں سے ہیں اور اللہ والے ہیں اور غور تو کرو. اور واپس آیا, اس نے معافی مانگی اور اپنے ہاتھوں سے امام کی بیڑیاں کھولیں اور اس کے بعد مرہم کیا اور گھر بھیجا. اور امام احمد بن حنبل نے جا کے اپنے صحن میں سبزیاں اگائیں اور انہی سبزیوں سے وہ روز پکا کے کھایا کرتے تھے. 1 لاکھ درہم چاندی کا, کئی ہزار ڈالر بنتے ہیں, کئی لاکھ ڈالر بنتے ہیں, وہ بھیجا. اور امام احمد بن حنبل رونے لگے, کہا کہ مجھے کوڑوں سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی بادشاہ کے تحفے سے ہوئی ہے. واپس کہا کہ اپنا ہدیہ واپس لے جائیں, ہمارے گھر میں اتنی سبزی ہوتی ہے کہ اس کو بیچ کے اور کھا کے ہم گزارا کر سکتے ہیں. اور ان کا زہد اور تقویٰ کتنا تھا کہ کبھی کسی نے ان کو دیکھنا ہو تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ یا ان کو جنازے میں دیکھو گے یا مسکینوں اور یتیموں کے پاس, اور یا اللہ کی مسجد میں کہیں اور ادھر ادھر فضول جگہوں پہ نہیں جاتے. اور ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے, سر پہ لکڑیوں کی گٹھا اٹھایا ہوا تھا. آج تو ہمارے شیخ صاحب پیر صاحب کے ہاتھوں میں جراثیم آتے ہیں سلام لیتے ہوئے, اور کوئی اس کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا, اور کوئی جناب اس کے کوئی کام نہیں کہہ سکتا کہ چل کے یہ چیز ہمیں پکڑا دے یا ہماری خاطر کوئی کال ہی کر دیں, کسی کو زبان ہی ہلا دیں تھوڑی سی. گٹھا اٹھایا وہ لکڑی کا, ایک بندہ بازار میں جا رہا ہے تو سارے لوگ جمع ہو گئے. کسی نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ تو احمد ابن حنبل امام اہل دنیا, پوری دنیا کے امام ہیں. تو لوگوں نے گھیر لیا, تو لکڑیاں نیچے رکھ کے رونے لگے, کہنے لگے میں کسی کا امام نہیں ہوں اور نہ میں کچھ ہوں. نحن قوم فقراء مساکین, ہم مسکین لوگ ہیں. لولا ستر اللہ علینا لافتضحنا, اگر اللہ کا پردہ ہمارے اوپر نہ ہوتا تو ہم رسوا ہو چکے, تو روتے روتے اپنے گھر کو چلے گئے. اللہ تعالی ہمیں خواب میں بھی اور حقیقت میں بھی ان کی زیارت نصیب فرمائے, اور قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب فرمائے, اور ان کی جمع شدہ احادیث میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت جی قسیم صاحب, میں نے آپ کی موجودگی میں اتنا بھول گیا ہوں. انہوں نے مجھے ہمیشہ مجبور کیا کہ زیادہ گفتگو 15 منٹ سے زیادہ نہیں بولتی, یہ ہمارے خیال سے وہ بولا رہی ہے. ابو حامد صاحب شکریہ آپ کا بھی. حامد صاحب